پاکستان میں اس وقت جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پر اس وقت بجلی کے بلوں کو لے کر مہنگائی کو لے کر لوگ صف آرا ہیں، ہنگاموں کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ پشاور میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بجلی کے بل تک جلائے جا رہے ہیں اور آبویسلی بجلی کا جو بل ہے اس نے تو عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جو کہ علیہ اعلان کہا کرتے تھے کہ مجھے ہٹایا گیا تو تباہی پھر جائے گی، وہ تباہی ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہے اس پہ آج ضرور بات کریں گے، کیونکہ ذمہ داری اس طرح لی جائے کہ اگر شہباز شریف نہ آتے، عمران خان چلتے رہتے تو معاملہ بڑا اچھا رہتا ہے، اکانومی بڑی اچھی رہتی، کہ ذمہ داری اس طرح لی جائے کہ جب عمران خان اترے تو اگر شہباز شریف کو چلنے دیا جاتا اور پولیٹیکل انریسٹ عمران صاحب کی پروٹیسٹ موومنٹس اور ریلیز نہ لے کے آتی اور جس طرح وہ للکارتے پھر رہتے، مطلب عمران خان پاکستان کے غالباً پہلے لیڈر ہیں جنہوں نے جو پاپولیرٹی کی دوام پہ پہنچے، وہ پاپولیرٹی کی دوام پہ جو وہ پہنچے ہیں وہ صرف اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ ان کا بیانیہ اینٹی فوج ہے، اینٹی افواج پاکستان ہے۔ تو اس کانٹیکس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو گرفتاریاں وغیرہ جو کیسز ہیں ان میں بھی ان کو بہت شکنجوں کا کسا جا رہا ہے۔ 9 مئی کا واقعہ، وہ کیس تو بھی آنا ہے۔ تو میں اس سے پہلے ان ڈیٹیلز پہ جاؤں گے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گی کیا نہیں کرے گی۔ آپ کو سب سے پہلے تو پاکستان کی عام عوام جس کا تعلق اشرافیہ سے نہیں ہے، جس کا تعلق کسی اور سے نہیں ہے، وہ کیا سوچتی ہے اس وقت جو مہنگائی میں جس طرح پسی ہوئی ہے، وہ کس برڈن سے گزری وہ سنواتے ہیں۔ آپ کو پہلے لاہور لے کے چلتے، ذرا سنیے کیا ہو رہا ہے ادھر۔ اس عمر میں کام کر رہا ہوں، صرف ٹکٹ بل کے لے کر رہا ہوں۔ حکومت کہاں پر کیا یہ ہو رہا ہے ملک میں؟ وہ اپنا گردہ بیچ کے بل بھر ہے۔ 213 نوٹ کا 14,000 روپے بل آیا میرا، 16,000 روپے گھر کا کرایہ ہے، کہاں سے کریں گے؟ روٹی کھائیں بل ہو رہے ہیں۔ جتنے بھی وابڈا کے ہیں یہ سب ان کو بجلی فری ہے، ان کی فری بجلی ہم پہ عوام پہ پڑ رہی ہے، پیسے ان پہ ڈالے جائیں۔ ڈالر کہاں چلا گیا، بجلی کہاں چلی گئی، پیٹرول کہاں چلا گیا، ہر چیز بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا ہے 70 سالوں سے کہ بھی آج اچھا ہو جائے گا، کل اچھا ہو جائے گا۔ 30,000 ہماری سیلری ہے، اس میں ابھی میرا جو بل آیا نا تقریباً 12,000 روپے خالی بل ہے۔ 300 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا، ابھی ہم کیا کریں، مریں؟ ہمارا 40,000 تنخواہ ہے، 9,500 اس کو دے دے، 55-5600 روپے کا 3 توڑے کا آٹا ہم کھاتے ہیں۔ مہنگائی بہت زیادہ کرتی، غریب کا جینا دشوار ہو گیا ہے، آدمی بھوکے مر رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہے کہ پہلے تو اپنا 150 روپے کلو تک آٹا مل جاتا تھا، اب تو 180 روپے تو مل رہا ہے۔ اب تو یہی دل کرتا ہے کہ بندہ جو ہے نا پاکستان چھوڑ جائے، کسی اور ملک چلا جائے۔ اور اتنی مہنگائی ہے، بل ہیں، کرائے ہیں، جن کا کرائے کا گھر ہے وہ کیا کریں گے؟ مہنگائی پہ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ سمجھ لے کہ غریب عوام مر چکی ہے، منگنے سے مجبور کرتے عوام نو۔ پاکستان کی ترقی زیرو ہے، غریب آدمی 1,000 میں گزارا نہیں کر سکتا، 30,000 مہینے کے بنتے ہیں، وہ کرایہ دے گا، بل دے گا، بچوں کے پڑھائی کے لیے کرے گا، کھانا پورا کیسے؟ اب ذرا پشاور کی جو عوام جس کرائسس میں گزر رہی ہے اس کا بھی سن لیں۔ ایک شخص کی 27,000 روپے تنخواہ ہے اور 32,000 36,000 اس کا بل آ جاتا ہے، ایک کمرہ اور ایک صحن کے ساتھ 32,000 بل آنا بہت جاتی ہے۔ بجلی کے بل، پانی کے بل، گیس کے بل، غریب کیا کرے؟ 14-15,000 روپے تنخواہ ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہمیں 31,000 روپے تنخواہ کر دیے، کہاں ہے وہ تنخواہ؟ غریب بندے کو تو اولی مزدوری نہیں ملتی ہے، جب مزدوری مل جائے 600 روپے مزدوری، وہ اپنا گھر کے روٹی برابر کرے، اپنا بچوں کے برابر کرے، وہ کرائی دے، وہ کیڑا کام کرے۔ یار اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف سے ڈرو۔ آپ جو عیاشی کرتے ہیں اس عیاشی کی بل وہ غریبوں پر آپ ڈالتے ہیں۔ 1,000 روپے کی دیہڑی لگتی ہے، 1,000 روپے میں 3,000 روپے کا دن کا خرچ ہوتا ہے، غریب بندے کے کوئی تعاون نہیں کرتا ہے۔ یہاں پہ بجلی کے بل آ رہے ہیں 35,000 30,000 روپے کے، 40,000 روپے تک، لوگ کہاں جائیں، کہاں سے لائیں گے؟ حکومت سے درخواست ہے کہ وہ مہربانی کر گئے، ہم روٹی کہیں کہ بل جمع کرے۔ بجلی کے اس مہینے جو بل آئے ہیں اس پہ لوگ خودکشی آلریڈی کر چکے ہیں، اور جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی مرے ہوئے میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ 27,000 روپے ہمارا بل آیا ہے، تو اس کو ہم کہاں سے پورا کریں؟ 20 kg کا جو توڑا ہے وہ 3,000 تک پہنچ گیا ہے۔ جتنی مہنگائی ہوئی نا قسم خدا کی، یہ سارے جتنے غریب طبقے کے لوگ ہیں یہ بالکل کوئی خودکشی کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ مہنگائی جو ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ میرا اپنا ذاتی بل ابھی 13,000 روپے آیا ہوا ہے، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرا 5 روپے مدن نہیں، میں یہ بل کہاں سے دے؟ ان لوگوں نے ظلم کا تلوار تیز کیا ہوا ہے، غریب لوگوں کے اوپر تلوار۔ عمران خان صاحب کے وکیل احمد اویس صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق ملک صاحب، اس کے علاوہ حفیظ اللہ نیائی صاحب۔ نیائی صاحب، پہلا سوال اگر میں آپ سے پوچھ لوں، اب تو نگران سیٹ اپ ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ذرا اگر میں آپ سے تھوڑا ایکسکیوز کر کے میں عوام کو بتا دوں، بڑے تحریک انصاف والے پریشان ہوئے ہوں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اٹارنی جنرل سے رپورٹ مانگی تھی کہ عمران خان کس حالت زار میں ہے، تو میں آپ کو بتانا چلوں کہ رپورٹ جمع ہوگی، عمران صاحب بڑی اچھی پرکشش مراد کے ساتھ جیل میں رہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتایا ہوں کہ کیا ہے وہ
جو رپورٹ جمع ہوئی اس کے حساب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اٹک جیل میں سب سے محفوظ اور ہائی آبزرویشن بلاک میں رکھا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی ملحقہ بیرکس کو بھی خالی رکھا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو 9x11 کے سائز کے بیرک میں رکھا گیا ہے. بہتر کلاس کا قیدی ہونے پر عمران خان کو بیسیکلی میٹرس، ایئر کولر، 4 تکیے، میز اور کرسی کی سہولت دی گئی ہے. ان کو 4 قرآن پاک انگلش ترجمہ اور 25 تاریخی کتابیں فراہم کی گئی ہیں. ان کو 21 انچ کا ٹی وی اور روزانہ اخبار فراہم کیا جاتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے ہمارا پروگرام ابھی بھی دیکھ رہے ہو. اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کو روزانہ بیرک، واش روم اور کپڑوں کی صفائی کے لیے سٹاف دیا گیا ہے. ان کی سیکیورٹی کے لیے جیل میں اضافی 54 اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے. ناشتے میں وہ بریڈ، آملیٹ، دہی اور چائے ان کو فراہم کی جاتی ہے. یہ بھائی بڑا زبردست ناشتہ ہے، بریڈ، آملیٹ، دہی اور چائے. دن اور رات کے کھانے میں انہیں تازہ پھل، سبزیاں، دالیں اور چاول دیے جاتے ہیں. ان کے مطالبے پر ہفتے میں 2 بار ان کو دیسی مرغ کا گوشت بھی فراہم. یہ تو مجھے ذاتی طور پر پتا کہ عمران صاحب کو دیسی مرغ بہت پسند ہے، تو ان کو جیل نے جو ہے وہ 2 بار دیسی مرغ کا گوشت فراہم کر کیا ہے، اور ہفتے میں 1 بار دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن بھی ان کو دیا جاتا ہے. عمران خان کے طبی معائنے کے لیے صبح، دوپہر اور شام 5 رکنی میڈیکل ٹیم موجود ہے. ان کا روزانہ دن میں 2 مرتبہ طبی معائنہ کیا جاتا ہے. قید خانے کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق فینائل سے روزانہ صاف کیا جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی کے لیے 3 سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے. کیمرے نصب کرنے کا مقصد ڈیوٹی پر تعینات سٹاف کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنا ہے. سیکیورٹی کیمرے عمران خان کی قید خانے سے 12 سے 14 فٹ دور نصب کیے گئے ہیں. نصب کردہ سیکیورٹی کیمروں چیئرمین پی ٹی آئی کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوتی. ان کو جس سیل میں رکھا گیا وہاں بجلی کی 2 مختلف لائنوں کا کنیکشن فراہم کیا گیا تاکہ لائٹ کبھی نہ جائے. ان کے لیے جنریٹر بھی دستیاب ہے. واش روم میں نیا کموڈ نصب کر کے دروازہ بھی لگا دیا گیا ہے. واش روم میں عمران خان کے لیے مسلم شاور، ٹشو اسٹینڈ اور سٹیل کی ٹوٹی بھی نصب کر دی گئی ہے، اور وضو کے لیے ایک واشن بیسن اور ایک بڑا آئینہ نصب کیا گیا ہے. واش روم کی دیواروں کو بھی رنگ و روغن کر دیا گیا ہے. یہ ہے جی عمران صاحب کے حالات. اگرچہ آزادی ان کے پاس تو نہیں ہے، لیکن یہ حالات قدرے تسلی بخش ہے. نیائی صاحب، یہ حالات پہلے تو ان پہ بتا دیں کہ پاکستان کی عوام کے حالات پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے حالات ٹھیک ہے؟ یہی اس سے یعنی برے حالات میں تو نہیں رہ رہا. یہ سننے سے کیا چل رہا ہے پتا آپ کو؟ اطمینان کی سانس لینی چاہیے تحریک انصاف کو. شکریہ کامران صاحب. پہلے تو مجھے ذرا تھوڑا سا اگر جان کی اما پاؤں تو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو دوام مل چکا ہے، یا دوام جو ہے حاصل ہے یا مل چکا ہے. میرا خیال ہے مصدق ملک صاحب جیسے لٹریری ہائی کلاس اردو انگریزی جو ہے اس کی روح سمجھنے والے، آپ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کو عروج ملا ہے. کہ دوام کا مطلب ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی مقبولیت، وہ تو تاریخ والے فیصلہ کریں گے وہ کب تک رہی تھی اور کتنی رہی تھی. دوسرا میرا خیال ہے وہ بھی ذرا آپ کے سوال سے ہٹتے ہوئے صحیح کہ ایک دفعہ میں عمران خان صاحب کے ہم رکاب آپ کے گھر ایک بڑا پرتکلف عشائیہ کیا تھا. عشائیہ جو ہے تو اس میں خیر میں تو ماشاءاللہ بڑی دفعہ جو ہے آپ کے گھر عشائیہ کر چکا ہوں. یا باقی یہ علیحدہ بات ہے کہ بڑے عرصے سے جب آپ عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا تھے 3-4 سال، تو مجھے آپ نے بلانا چھوڑ دیا تھا. چلو وہ بھی ایک تاریخ ایسا ریکارڈ پہ آ جائے کہ 4-5 سال میں محروم ہوا تھا. تو اب اللہ کرے کہ دوبارہ مجھے وہ سہولت واپس مل جائے. آپ کیا دوپہر کا کھانا یا شام کی چائے یا عشائیہ جو میں ہر سر آپ کا اپنا گھر ہے، میرا گھر آپ کا گھر ہے ہو چکا ہوں. سر تیسری میرے بات یہ ہے کہ وہ بھی یہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ مصدق ملک صاحب یہ آرگومنٹ اچک لیں تو میں ان کے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے ان کو یہ دل بھا جائے گا. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا کہ دیسی مرغیاں بند کراؤ. ہم اقتدار میں آ گئے تو ان کو دیسی مرغی ان کی بند کرائیں گے، اور یہ جو ان کو فریش فروٹ جو ناشتے سے پہلے ملتا ہے، اور یہ سارے مسائل اور یہ سارے وسائل جو ہے یہ مجھے جانے دیں پاکستان. میں تو رانا ثناءاللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر کروں گا، اور ان کے میں اے سی یا کولر یا جو کچھ ہے مبالغے کی چیزیں جب وہ خدا بولا کرتا تھا اللہ تعالیٰ. بس میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر قانون آئین کے مطابق رہنا چاہیے. یہ شو کر دیا ہے مسلم یونین کی حکومت تھی یا کولیشن کی جو تھی، انہوں نے بھی شو کر دیا اور اپنے گراؤنڈ نے شو کیا کہ کسی کے اندر عمران خان صاحب سے جو ذاتی بدلہ لینے کی جو یا ایک ذاتی غصہ یا ذاتی بغض جو ہے وہ موجود نہیں ہے. کہ جی مور اوور
جو عدالتیں کر رہی ہیں دے رہی ہیں ان کو رکھ دیا گیا ہے. حال ہی میں نواز شریف صاحب نے یا پتی مریم نواز صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں پہلے دن تو فرش پہ لٹایا گیا. ظاہر بندوبست بھی نہیں ہوتا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ وہ جب گئے تھے تو جس جیل میں گئے تھے اڈیالہ جیل اور کوٹ لکھپت میں بہت اچھی سہولتیں بنائی ہیں جو بڑے بڑے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کر کے بنوائی ہوئی ہیں, لیکن ان کو نہیں دی گئی تھی. بعد میں پتہ نہیں کب جا کے ملی یا نہیں ملی, یہ دوسری بات ہے. باقی یہ جی کہ آپ نے جو سوال جو ایسی پیرائی میں کیا ہے کہ جو عوام پہ بیت رہی ہے عمران خان صاحب پہ نہ پہلے بیتی تھی نہ اب بیت رہی ہے جیل کے اندر نہ جیل سے باہر تھے, اور اللہ کرے پھر بھی نہ بیتے, اس طرح کے مسائل. جو صورتحال ہے میں اس میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ہم دو چار ہیں, یہ بارہ پاکستان کا ایک دکھ بھری داستان ہے. میرا اس میں اپنا پوائنٹ وہ ہے, اور اس میں یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید جو انہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے, جو جھوٹ بولے ہیں, جو بہتان چلایا ہے, اور جو ان کے اندر ایک پاکستان کے اندر آئین اور قانون سے ہٹ کے جو ناک نقشہ ہے پاکستان کا, عمران خان صاحب اسی سے مستفید ہو رہے ہیں. کیونکہ ان کو یہ جو قانون آئین کے مطابق جو چیزیں سزائیں تھیں یا جزائیں تھیں انہوں نے اس سے ماورا ہو کے لوگوں کو دلائیں. خزور نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ کیسے جی آئی ٹیز بنی, کیسے ماڈریٹ ججز بنے, کیا کیا کچھ نہیں ہوا. اور رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں تو پھر ساری حدیں ٹاپ لی گئی. شاید خاقان عباسی صاحب کے کیس میں کسی کے اندر, احسن اقبال صاحب, کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی لاجک ہو کہ ان کے ساتھ ہو. اور پھر جو جھوٹ بولے, پھر جو ان کو بدنام, ان کو گالم گلوچ, کیونکہ جو ان کے لانے والے انسٹال کرنے والے تھے انہوں نے سارے نظام کو اپنے قبضہ سردار نے لے کے ان کے سامنے ڈال دیا. جو ان کی حکومت عبدولی کرتا تھا وہ چینل صفحہ سیدھا یا مٹ گیا, یا اس کو ان کو نے ایسا کیا کہ وہ اپنی ریٹنگ کھو بیٹھے, ان کو لوگوں نے دیکھنا بند کر دیا, لوگوں کے پاس دیکھنے کی سہولت لے لی گئی, اور اس پہ عمران خان صاحب جہاں بھی آتے دندناتے پھرتے تھے. میرا اپنا خیال ہے کہ جو کچھ کیا ہے عمران خان صاحب نے, اللہ کرے کہ اس پہ رجوع بھی کرے اور لوگ ان کو معاف کر دیں, تاکہ پاکستان اس عدلے بدلے کی کیفیت سے نکل کے, کیونکہ ملک جو ہے اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ میرا خیال ہے کہ ملک کی جو سالمیت ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے کسی معجزے کے تحت بچا لے. بالکل ٹھیک سر, پوائنٹ آ گیا آپ کو. اویس صاحب, ایک تو عمران صاحب کی جو جیل کی رپورٹ آئی اس سے آپ مطمئن ہیں, دوسرا یہ کہ جیسے کہ ابھی نیائی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے مخالفین جو ہے جس حالات میں عمران صاحب نے ان کو جیل میں رکھا تھا اس سے 1000 درجے بہتر ان کے مخالفین نے یا ابھی جو کیئر ٹیکر سیٹ ہوا ہے اس نے عمران صاحب کو رکھا ہوا. تو یہ تو آئی تھنک بینگ آپ کے لیے بھی تسلی کا باعث ہونی چاہیے یہ بات. لیکن اور اہم ترین سوال یہ کہ آج آپ سوچتے ہیں کہ اگر آپ تجزیہ کریں, آپ ماشاءاللہ ایک بہت سینئر ایڈوکیٹ تو ہے ہی, پاکستان کی تاریخ کو بھی آپ نے دیکھا ہے, کہ آپ اگر آج تجزیہ کریں تو آپ کوئی ریئلائزیشن پہ پہنچیں گے کہ عمران صاحب کو بھی تھوڑا رجوع کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی اور کس طرح انہوں نے پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا. پاکستان کی تاریخ میں شاید اس طرح ہوا نہیں, ہر ایک کو پاپولیرٹی اپنے اپنے میرٹس پہ ملی ہے. بھٹو صاحب تھوڑی دیر اینٹی ایوب رہے تھے, لیکن اس کے بعد ان کا جو روٹی کپڑا مکان کا ٹچ تھا وہ عوام میں سرایت کر گیا. نواز شریف صاحب شروع میں پیپلز پارٹی کے اینٹی تھے, ان کو مقبولیت ملی, بعد میں انہوں نے اپنے جو کارنامے بتاتے ہیں وہ اس کے بنیاد پہ مقبولیت لی. عمران صاحب واحد پولیٹیشین ایمرج کیے جنہوں نے فوج کے خلاف وہ نفرت بھر دی عوام کے دلوں میں جو نکلنے کا نام نہیں لے رہی اور اوورسیز تک گئی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے ان کے ان حالات کے اندر ہے, بدترین حالات کے اندر جو کو چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. سر یور ٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامران صاحب, میرے خیال میں آپ کا جو آخری جو آپ نے آبزرویشن دی ہے میں اس سے شروع کرتا ہوں, اور میرا اپنا یہ کنفرم اوپینین, جو میری اپنی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ فوج کے متعلق عوام کے دلوں میں نفرت عمران خان نے پیدا نہیں کی. اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھ میرے نزدیک وہ پی ٹی ایم کی اپنی لیڈرشپ کا ہے, اور اس کا بہت بڑی مثال آپ کو اگر میں دوں تو 9 مئی کا واقعہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کور کمانڈر ہاؤس میں یہ ہو گیا اور اس کے بعد انسٹالیشن کے اوپر یہ کیا, عوام نے جا کے ایسے کیا, یہ ایک پلان تھا جو نظر آتا ہے. اور جس وقت بھی کبھی جوڈیشل انکوائری ہوگی یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی اسی وقت بھی
کہ یہ آرکیسٹریٹڈ ایک پلان تھا جس کے تحت ایک ٹکراؤ ڈائریکٹ عوام اور آرم فورسز کا کرایا گیا. یہ ایک بڑی گھناؤنی سازش ہے جب بھی کھلے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑے عرصے سے ہمارے ایڈورس فورسز جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کا یہ پارٹ آف پلاننگ ہے کہ پاکستان میں اتنی مسلح افواج جو اتنی طاقتور ہیں اور عوام کے دلوں میں ان کی ایک عزت و احترام بھی ہے، کسی طریقے سے یہ چیز جو ہے اس کو ختم کیا جائے. لہٰذا 2 پرون اٹیک پاکستان کے اوپر ہوا، اور اس میں پہلا اٹیک یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے کہ اتنی بڑی آرم فورسز کا وہ بھار اٹھا نہ سکیں، اور دوسرا اٹیک یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا کرتی جائے، اور تاکہ وہ فوج کے جو کہ ہیرو ہوتے ہیں، کوئی بھی فوجی ہے وہ نیشنل ہیرو کہلاتا ہے، اور اس کو اگر آپ ولن کے تصور میں لے جائیں گے تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. اور میں بھی بڑے دکھ سے یہ بات کہوں گا کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، پرٹیکولرلی پاکستان میں، کیونکہ انڈین کے ڈیزائن بالکل مختلف ہیں. وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر منی سپر پاور بنا کر رہنا چاہتا ہے بن کر، اور پاکستان کو سیٹلائٹ آف انڈیا بنانا چاہتا ہے، جو کہ اسٹرانگ آپ کو لگ رہا ہے یہ غیر ملکی ایجنڈا ہوا ہے جو لوگوں کے دلوں میں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں احترام کب ہوا ہے فوج کا؟ یہ نفرت بھری گئی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وٹی اور انمیٹنگلی، اور جی میں کہہ رہا ہوں کہ وٹنگ اور انمیٹنگلی جو پاکستان کے ایڈورس فورسز ہیں ان کا یہ ڈیزائر اور پارٹ آف پلاننگ ضرور تھا، لیکن یہ ہوا جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ہاتھوں ہوا کہ انہوں نے، آپ دیکھیں، ورنہ آپ دیکھیے 9 مئی کے واقعہ میں پنجاب پولیس کہاں تھی، پنجاب کی حکومت کہاں تھی؟ ایک کسی چھوٹے سے واقعے کے اوپر کنٹینر لگ جاتے تھے، راستے جو ہے وہ مسدود کر دیے جاتے تھے، بند کر دیے جاتے تھے. اس دن کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا، اس دن کوئی پولیس نظر نہیں آئی، اور ایک ڈائریکشن بلکہ دینے والوں نے دی کہ بھئی تم اس طرف جاؤ. اور پھر اس کے بعد جو ٹائمنگ ہے، اگر آپ کبھی جس دن ڈیٹیل انکوائری ہوگی تو وہ تمام جتنی کلپنگ ہیں وہ سامنے آئیں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو آئی جی پولیس نے بیٹھ کے ایک دن پریس کانفرنس میں جو ٹائمنگ بتائی تھی کہ اتنے ٹائم کے اوپر جلوس جو تھا وہ شیرپا برج کے اوپر تھا، اتنے ٹائم پہ یہاں پہنچا، اتنے ٹائم پہ وہاں پہنچا، اور اتنے ٹائم پہ وہ اندر حملہ آور ہوا اور اس کے اندر وہ گھس گیا، وہ ٹائمنگ اس سے بالکل مختلف ہیں. ہاں، یہ کلپنگ تو میں نے بھی خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی، اور ابھی یہ انکوائری ہوگی تو وہ ساری عوام کے سامنے اور پورے ملک کے سامنے آ جائیں گی، جس کے اندر وہ ٹائم جو اس وقت یہ بتا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس سب کا ذمہ دار یہ پی ڈی ایم والے ہیں، تو اور یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ نفرت پیدا کروائی ہے، اور یہ نفرت بڑی خطرناک ہے. میں بڑے دکھ سے کہوں گا کہ یہ نفرت بہت ٹھیک ہے. جی فرمائیے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. ویسا بھی آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم نے بیسکلی سارا انجینئر کیا. ویسا اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی تو مصدق صاحب سے اگر رائے لے لوں ایک بات کے اوپر. مصدق ملک صاحب، ویس صاحب نے بڑی آدھا منٹ کی بات کرنے دیجیے. جی ویس صاحب، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، جی سر پلیز. اسی دن اور اس کے بعد کئی دن یہ بات ہوتی رہی کہ ایم عالم کا جہاز انہوں نے، جو نیشنل ہیرو تھا، وہ جہاز انہوں نے تباہ کر دیا اور جلا دیا. یہ باقاعدہ طور کے اوپر حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی یہ خبر نکلی، اور آرم فورسز کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی یہ خبر آئی. لیکن وہ جہاز جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، اور وہ جا کے دیکھا جائے تو وہ کراچی کے میوزیم میں محفوظ ہے. یہ نفرت جو ہے یہ پورے پلان کے تحت پھیلائی گئی، اور یہ بڑا خطرناک کھیل کھیلا گیا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک انکوائری ہو، جوڈیشل انکوائری، اور کھل کے حقائق سامنے آئیں، اور اس کے بعد کبھی معاف نہ کیا جائے جو انکوائری بیٹھے پائے جائے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بالکل صحیح بات ہے. مصدق ملک صاحب، ایک گناہ تو آپ کا تھا اکانومی کو ڈبونا، اس میں پہلے بات نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک بات ہے جس سے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور اکانومی سب اس کے اندر ہی ود ان فال کرتی ہے. یہ جو اویس صاحب جتنے سرٹیف ہو کے بتا رہے ہیں ہمیں، اور آبویسلی عمران صاحب کا بھی یہ نظریہ ہے، وہ تو کہتے ہیں میرے پاس شواہد بھی ہیں، اس پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. آپ ذمہ دار ہیں اس ساری ہیٹریٹ کے جو عوام کے، پی ٹی آئی کی عوام کے دلوں میں افواج کی اسٹیبلشمنٹ کے افواج کے متعلق بھری ہے؟ مطلب آپ
کو کوئی نالج ہے اس بارے میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ آپ پہ جو الزام لگ رہا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے؟ صدیق صاحب، وہ مجھے کامران صاحب، وہ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی، اس پہ بڑی کمیٹیاں بیٹھیں، بڑی انکوائریز ہوئیں، ایک انکوائری بین الاقوامی سطح پہ ہوئی، اس کے بعد آخر میں جو نتیجہ انہوں نے نکالا، وہ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ بے نظیر نے خود اپنے آپ کو مار لیا تھا۔ تو یہ بالکل جو اس وقت اویس صاحب بات کر رہے ہیں وہ تقریباً اسی طرح کی ججمنٹ دے رہے ہیں۔ جس طرح بے نظیر کے بارے میں انہوں نے بتایا نا کہ بس وہ خود ہی ایسے انہوں نے کیا، ان کو کہا گیا، وہ پھر بھی چلی گئیں، تو ایسا لگتا ہے وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد کہ غالباً انہوں نے خود شہادت نوش فرمائی۔ تو یہ جو تمام لوگ، مراد سعید صاحب اور دیگر 5 7 8 لوگ جن کی وہ ویڈیو کلپنگز موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو حملہ کرو وہاں پر، GHQ چلو، یا جس وقت جا رہے تھے یہ کور کمانڈر کے گھر، اور وہاں پہ جو لوگ، جو خواتین، جو مرد حضرات، وہ جو نوجوان وہاں پہ نعرہ بازی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اندر چلو، آگ لگاؤ، وہ تصاویر جو سامنے آئی ہیں، وہ مجسمہ جو ہمارے شہیدوں کے مجسمے اٹھا کے زمین پہ مارے تھے، اور بعد میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں PTI کا فلاں کا سربراہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، یا وہ لوگ جو قلعے میں داخل ہو گئے تھے اور اسلحے پہ ہاتھ ڈال رہے تھے فوج کے، یہ کون لوگ تھے جن کی تصاویر موجود ہیں، جن کے بیانات موجود ہیں؟ یعنی آپ ذرا کمال آپ دیکھیں کہ یہ تمام لوگ جن کا میں نام اس وجہ سے نہیں لے رہا کہ معیوب بات ہے لوگوں کے نام لینا، ورنہ نام تو آپ سب کو پتہ ہے، یہ لوگ انڈین ایجنٹ تھے۔ اگر یہ بین الاقوامی سازش تھی، بھارت کی سازش تھی، تو یہ تمام جو PTI کے لیڈران جو یہ بیانات دے رہے تھے، جو اکسا رہے تھے، جو آگ لگا رہے تھے، یہ کون تھے؟ یہ بھارتی ایجنٹ تھے یا یہ PDM کا حصہ تھے؟ کیسی عجیب بات کرتے ہیں، عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ تو جو بھی انکوائری کرنی ہے کر لیں، مگر یہ جو لوگوں کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک رہے ہیں، اس سے میرے خیال میں اویس صاحب ایک بات بتائیں نا، کیا اس ملک کی اسٹیبلٹی کا دار و مدار فریش الیکشن، تمام نیشنل نہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے اس کے باوجود یہ بات، حقائق کوئی ہوں گے ان کے پاس نا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کمیشن بٹھا لیں، لیکن صدیق صاحب آپ کے نزدیک جو اکانومی کا بگاڑ اب ہو چکا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ نہ آپ کی گورنمنٹ سنبھال سکے گی، نہ پیپلز پارٹی سنبھال سکے گی، آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی قومی دھارے کے اندر موقع دینا پڑے گا۔ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہ جو لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، جو بجلی کے بل اٹھا کے وہ کر رہے ہیں، یہ جو سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اس کو کس طرح روکا جائے گا سر؟ یہ اکانومی کی تباہی جو ہو رہی ہے۔ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اکانومی کو ہم نے جو صحیح سمت میں لے کر آنا ہے وہ ہم سب کا فرض ہے، اور ابھی تک کسی نے PTI کا نام لے کے تو الزام نہیں لگایا۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجرم، جن کی تصاویر سامنے، جن کے بیانات سامنے، جو آگ لگاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، جن نے ان کو اکسایا، وہ تمام وہ جو ویڈیو کلپنگز آ رہی ہیں اور آڈیو کلپنگز آ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ فلاں پہ اگر مجھے پکڑا، آپ چھوڑ دیں ساری باتیں۔ عمران خان جب جا رہے تھے اسلام آباد تو انہوں نے جو گاڑی کے اندر بیٹھ کے بیان دیا تھا کہ اگر مجھے پکڑا گیا تو ملک میں کیا ہوگا، وہ کیا تھا؟ اور جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا تھا، سپریم کورٹ میں جب انہوں نے جا کے کہا تھا کہ مجھے دوبارہ پکڑیں گے تو دوبارہ ایسا ہوگا، وہ کیا تھا؟ کیسا ہوگا؟ کون کرے گا؟ یعنی ایک آپ حملہ کریں، آپ ہمارے دفاعی اداروں پہ حملہ کریں، ان کے گھروں کو جلا کے خاکستر کر دیں، اور پھر آپ یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولیں کہ یہ بھارتی سازش تھی، تو وہ لوگ جو گئے تھے وہ سارے بھارتی ہیں، یعنی کمال باتیں کرتے ہیں۔ لیکن باقی جو ہمارا سیاسی عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ ہم ایک مشکل وقت میں سے گزر رہے ہیں۔ رسپونڈ کرنا ہے کوئی 30 سیکنڈ بریک سے پہلے؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات جو مصدق صاحب کہہ رہے ہیں، سر بولیے، یہ تکلیف جو وہ محسوس کرتے ہیں وہ تکلیف میں بھی محسوس کرتا ہوں، ہر پاکستانی محسوس کرتا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، عمران خان کو جب پکڑا گیا تھا وہ تو نیب کا کیس تھا، فوج کو پکڑنے کے لیے بھیجی گئی تھی، یہ ایک یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جاتی اور کروائی جائے تو ساری چیز کھل کے سامنے آ جائے گی ڈیٹیل۔ اس کے بعد صاحب میں بریک میں جا رہا ہوں، میں آپ کے سوال چھوڑے جا رہا ہوں نیائی صاحب کے لیے بھی، اگر یہ ایویڈنس سامنے آ جائے کہ جس وقت عمران صاحب لیب کی تحویل کے اندر تھے، وہ اس وقت بھی ایک منٹ صاحب، اس وقت بھی 9 مئی کے واقعات کو لیڈ کر رہے تھے، خواہ ٹیلی فون کے ذریعے خواہ کسی اس کے ذریعے،
پھر اگر یہ آ جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا ایویڈنس ہے, اگر اس حد تک ایویڈنس آپ کے سامنے آ جائے کہ عمران صاحب کی آڈیوز ویڈیوز یا اس طرح کا ایویڈنس آ جائے فورینسک کے بعد کہ عمران صاحب 9 مئی کو گرفتاری کے بعد بھی سارے معاملے کو لیڈ کر رہے تھے تحویل میں سے, تو کیا پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ یہ پالیسی غلط تھی عمران صاحب کی, فوج کے ساتھ لڑنے کی, عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی؟ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن ساتھ ساتھ نیازی صاحب اس امپاس سے نکلے کیسے؟ کیا تحریک انصاف کو مائنس کرنے سے ملک کی اکانومی کا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اور آپ کا تو اپنا بڑا گھر کا قریبی تجربہ ہے, مجھے پتا آپ کا دل بڑا دکھی ہے, جس طریقے سے آپ کے اندر آپ کی فیملی کے اندر بھی آبویسلی جس طرح کا ایپیسوڈ ہوا اس سارا عمران صاحب کے واقعات کو لے کے, میں چاہوں گا آپ بھی شیئر کریں کہ کیا یہ پی ڈی ایم کی سازش تھی یا یہ بیانیہ کہیں اور سے آیا اور جسے تباہی پھیری نوجوانوں کی بھی اور اس ملک کی بھی, اور ابھی بھی پھیر رہا ہے. ایک بریک کے بعد. جی نیازی صاحب, بڑا سوال تو یہ ہے کہ ان تمام معاملات سے باہر نکلنا کس طرح نکلیں. یہ جو اکانومی ہماری پھنس گئی ہے, یہ جو پولیٹکس کی انسرٹینٹی ہے, خواہ وہ الیکشن کو لے کر ہو, خواہ وہ صاف شفاف الیکشن کو لے کے ہو, خواہ یہ ہو کہ تحریک انصاف اگر مائنس ہو جائے گی تو کیا اس سے ملک بہتری کی طرف چلا جائے گا؟ آپ کا ٹیک سر, اور باقی اویس صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں, آپ خود بھی بڑے قریب سے عینی شاہد ہیں. یہ نفرتوں کا بازار جو گرم ہوا, ایک جائز محبت فوج کی, اس کو ناجائز نفرت سے جو بدلا گیا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو کوشچن ہے ان کا بڑا ہی ایکسٹینسو جواب بنتا ہے, کیونکہ آپ اس طرح ان 2-3 اہم چیزوں کو تو اس 2-3 منٹ میں سمیٹ نہیں سکتے. لیکن چند چیزیں ہیں جو اسے ہٹتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد اویس صاحب میرے بہت ہی بڑے عزیز ترین دوست ہیں. مجھے افسوس ہوا ہے کہ آج انہوں نے عمران خان صاحب سے بے شمار چیزوں کا کریڈٹ چھین لیا ہے اور ان کے اوپر وہ الزام لگائے ہیں جس کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے. پہلی بات تو حقیقت یہ ہے کہ احمد اویس صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ 1977 میں بھٹو صاحب کو فوج ہی نے گرفتار کیا تھا. چنانچہ اس میں 2 رائے نہیں ہیں کہ فوج نے اگر بھٹو صاحب کو گرفتار کیا تھا تو اس کے بعد کوئی جلوس کنٹونمنٹ نہیں کیا تھا. 1999 12 اکتوبر کو فوج ہی نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا. آپ کو کس کو نہیں پتا کہ کتنا انہوں نے جلوس نکالا. پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب 12 مئی کو, ان کی بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی جو بیل لے کے ان کو ایک کسی غلط فہمی میں ڈال دیا کہ جب وہ لاہور پہنچے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی مجھے پکڑو گے, جب بھی یہی حال ہوگا. وداؤٹ منسنگ ورڈز, بغیر الفاظ چبائے انہوں نے فرما دیا. چنانچہ یہ اب اس بحث کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کے من پسند چیف جسٹس اور جسٹس عصمت سعید صاحب کو جوڈیشل کمیشن کا لگا دیں, جنہوں نے براڈ شیٹ کے اوپر اور جنہوں نے بلیک لاء ڈکشنری کی ایجاد کی تھی, اور پھر فیصلہ کرا لیں کہ یہ کیا بنتا ہے کہ کون کہاں ذمہ دار تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس سارے ایشو کے اندر ملوث ہونے کے لیے کہ انہوں نے 1 سال جو لوگوں کو اکسایا, جب بھی اکسائیں گے اور جو کچھ کرتے رہے, وہ لامحالہ انہوں نے کنٹونمنٹ سے جانا تھا. باقی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان جس سنگین اقتصادی بحران کا ہے, اس میں پہلے میں آپ کو کہہ چکا ہوں, یہ اقتصادی بحران سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں ہمیشہ, کبھی یہ مت بھولیں. میں نے 2 ہفتے کا جو کالم لکھا ہے ہمارے چیف صاحب کے ساتھ, چیف آف آرمی صاحب کے ساتھ ایک آمنا سامنا ہو گیا نگران وزیر اعلیٰ کی, وزیر اعظم کی حلف برداری پر, تو وہاں پہ انہوں نے مثبت سوچ کی ترویج کی اور کہا کہ شامی صاحب کو کہا جی کہ آپ پاکستان 7ویں آسمان میں پہنچ رہے ہیں. تو میں نے پھر کالم لکھا آ کے اور جو جنگ میں چھپا, میں نے کہا جی چیف صاحب بات بالکل مناسب کر رہے ہیں, لیکن یہ مثبت سوچ یا خوشحال پاکستان یہ بالکل نہیں ہو سکتا سیاسی عدم استحکام کی موجودگی میں. باقی چیزیں جو ہے کہ استحکام ہوگا, الیکشن ہوں گے, کون آ گئے کون نہیں آئے گا, مجھے خدشہ یہ ہے کہ ساروں کو شاید محرومی دیکھنی پڑے, کیونکہ عمران خان صاحب فروری تک وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. مجھے ایک پورا یاد آ جاتا ہے, ایک پورے کا پورا بھٹو صاحب کا 5 جولائی سے لے کے 5 اپریل 1979 تک, جب ان کو تقریباً 2 سال بعد پھانسی پہ لٹکے, تو وہ پیریڈ جو ہے اس کا جتنا ڈاکومنٹ ہے اسیسینیٹڈ,
اور कर्नल रफीउद्दीन साहब की किताब द लास्ट 323 डेज ऑफ सुखाली भुट्टो मैंने 2 दफ़ा पढ़ी है 10 अप्रैल के बाद, क्यों मुझे लगता था कि भुट्टो साहब इमरान खान की यकसानियत वही मिलेगी। लेकिन ये सारे, और मैंने इन्हीं चीज़ों का जिक्र किया है, बार बार किया, बल्कि इसमें नहीं, उससे पहले कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान को कहीं भयानक अंजाम की तरफ झोंक जाएंगी। इमरान खान साहब ने बदकिस्मती है कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि उनका अंजाम बुरा हो सकता है। मुझे ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया कि इमरान खान साहब का जिस अंजाम की तरफ जा रहे हैं वो अभी आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं करना चाहिए। किसी तरीके से इसका मसले का हल ऐसा निकाला जाए कि जिसके अलावा जो है मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसका कोई मुफाहमत वाला हल ना निकला तो पाकिस्तान के ऊपर क्या मसले का हल हो सकता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आए ताकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए? मुसद्दिक मलिक साहब, मुसद्दिक साहब, किस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाया सकता है? मेरे ख्याल में आपने आपके सवाल के अंदर ही उसका जवाब है। यानी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आएगी, और यही इसका जवाब है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? अब एक केयर टेकर हुकूमत है, हमें सेंसस, हमने सीसीआई के अंदर कह दिया है कि नए सेंसस के तहत इलेक्शंस होने चाहिए, तो हल्का बंदियां जो हैं उनका अमल बड़ी तेज़ी से मुकम्मल किया जाना चाहिए और फिर एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और उस फेयर इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत में आए उसे हुकूमत दे देनी चाहिए। इससे कॉन्टीन्यूटी भी आएगी, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, और जैसा कि आप सब कह रहे हैं, तमाम दोस्तों ने यही बात की है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, अभी तक तो हम सिर्फ नाउमीदी की तहरीक इंसाफ को भरपूर मौका मिलना चाहिए कि री इलेक्शन में? मुसद्दिक साहब जी बिल्कुल मौका, हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए, मगर अगर किसी ने कोई क्रिमिनल काम किया है और उसके खिलाफ एविडेंस मौजूद है और उसकी क्रिमिनलिटी इस्टेब्लिश होती है, तो कानून के मुताबिक फिर ये फैसला किया जाए कि वो इस इलेक्शन में शिरकत करें या ना करें, मगर सब कुछ आइन और कानून के तहत होना चाहिए। मगर जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है जिसका भी आप बारहा जिक्र कर रहे हैं, वो तो आपके सामने है, कोई ढकी छुपी थोड़ी है। ये आग कोई ऊपर से तो नहीं गिरी कि ऊपर से एक सितारे से किसी ने लेजर गन का इस्तेमाल किया और आग लगा दी। आगे आपके सामने लगी, कई लोग जल के मर गए हैं। आई मीन एक टावर जिसको आग लगाई गई थी, वहां पे 2 लोग जल के मर गए, कौन है उनका जिम्मेदार? लेकिन इन बातों को छोड़िए, असल बात यह है कि हमारे पास कोई, हमें अपनी कौम को थोड़ी उम्मीद भी दिलानी चाहिए। इस वक्त हमारे एक दोस्त मुल्क ने, हमारे एक हलीफ जीसीसी के मुल्क ने, बिल्कुल ठीक है जी, उम्मीद दिलानी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि 24 अरब डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं, 24,000 मिलियन डॉलर की। और यूएई जो है, अमारात जो है, वो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर यानी 20,000 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहता है। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 10 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी का प्रोजेक्ट फाइनल स्टेजेस पे है, वो इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है उसको कंक्लूड कर देगी। मगर इन तमाम चीज़ों को करने के लिए, चाहे वो मिनरल्स के अंदर तरक्की हो, चाहे वो रिफाइनरीज के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आनी हो, इन सब के लिए हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ये जो ओए तोए का बाजार गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, वरना बाहर के लोग क्यों आके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में सब मुत्तफिक है, लेकिन आएगी किस तरह इसका कोई नहीं जानता। तो अवैध साहब से जानने की कोशिश करते हैं। अवैध साहब, न्यायी साहब ने बड़ा एक फैक्चुअल पर्सपेक्टिव दिया, आप उसमें बात कर सकते हैं, और आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है अब जितना डैमेज हो चुका है, और आप मेरी उस बात को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर? जी मैं आपको बताऊं, जी वैसे साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत डैमेज हुआ। मैं ये उन्हीं के अपने दोस्त की जो उन्होंने एनालिसिस किया और जो बात की है और बरहमी का इजहार भी किया है, और मुझे वो उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। डिस्कशन हो रही है और अपना अपना नुक्ता नज़र है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखिए एक लिटमस टेस्ट है। पहली मैंने इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी पे जोर दिया था कि हक़ाइक़ सामने आ जाए। इसका एक लिटमस टेस्ट क्या है कि आईजी पुलिस के ख़िलाफ़ क्यों कार्रवाई नहीं की कि पुलिस गायब थी, और कोर कमांडर लाहौर को सैक किया गया, वो क्यों किया गया। ये 2 चीज़ों का जवाब जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी ना सामने आ जाएगा। और तारीख़ का मौरख बड़ा सख्त है, बड़ा जालिम है, वो हक़ाइक़ लिख छोड़ेगा। आज अगर मौक़फ़ी हैं, कल वो खुल के सामने आ जाएंगी। अगली बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुसद्दिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो मुमकिन नहीं है। इसी वजह से हमारा ये जो है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ये बार बार तकाजा था कि आप अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे इलेक्शन करा दें, जो भी रिज़ल्ट आए। एक परमानेंट 5 साल की हुकूमत बनेगी
تو باقی ادارے بھی ان سے اور انٹرنیشنل فورم بھی ان سے صحیح ڈیل کر سکیں گے، اور ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ یہ حکومت آئی ہے تو 5 سال رہنے کے لیے آئی ہے، تو پالیسیز میکنگ کے اندر بھی تیزی آئے گی، اور گروتھ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ اس میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب جو ہم انسرٹینٹی کے ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اپنے کل کا نہیں پتہ، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہتے ہیں کہ انسرٹینٹی بریڈز کرپشن، اور ایک طرف یہ اسپیکٹ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ بلوں کے یہ بجلی کے بلوں کا جو حال ہو رہا ہے، یہ جلوس نکل رہے ہیں، کل آئل کے اوپر نکلیں گے، یہ چیز تو بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی پالیسی میکنگ ایسی ہوگی یا ان میں کمی آئے گی۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس میں میں بریک لوں گا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ کہیں موومنٹ ہی نہ بن جائے، اور کیا نگران حکومت جو ہے اس موومنٹ کو، اگر ہواگیر موومنٹ بن گئی مہنگائی کے خلاف، اس کو فیس کرنے کی پاور بھی رکھتی ہے کہ نہیں، اس پہ بھی ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جی یہ ابھی جو مہنگائی کے اور پیٹرول کی قیمتوں کے خلاف، بجلی کے خلاف پروٹیسٹ گلی گلی کریا ہو رہی ہے، اگر کوئی بہت بڑی موومنٹ بن گئے تو یہ ہمارے وزیر اعظم کاکڑ صاحب جو ہے وہ اہلیت بھی رکھتے ہیں ان کی گورنمنٹ کے، وہ اس کو فیس کر سکے گی اگر یہ موومنٹ بن گئی، تو اس پہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سے بات کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے کل تک اجازت۔